بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قربانی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قربانی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قربانی کرنے سے ہم کو ثواب کتنا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جتنا بڑا جانور ہوگا اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ حضرت محمد نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، آپ کے نام کو جو جانور قربان ہونے جا رہا ہے آپ اس کے پاس رہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے کوئی گناہ تھے جو معاف ہو جائیں گے؟ نہیں پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا دو جہاں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، تیرے سامنے بھی میں عاجز ہوں، میری اولاد بھی آپ کے سامنے عاجز ہے، آپ اور آپ کے اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حکمت صرف اہل بیت کے لیے ہے کہ سب مومنوں کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی، یہ فضیلت سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس دولت ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس قربانی خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ دے تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، قربانی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، لوگوں، ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے گناہ گار، سیاہکار، ہر ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی، حج اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی یہ سب چیزیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو شرک کرتا ہے، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا جاننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا۔ ہم کو بس اللہ تعالیٰ میں سے اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کبھی بھی شرک مت کرنا، چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زانی بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جس کی کمائی حرام کی ہو، اگر وہ اس کمائی سے قربانی خرید کر قربانی دیتے ہیں تو ان کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حرام کی کمائی پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایسے بندوں کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی قربانی قبول ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی ایسی ہے جو آپ کی اولاد کو بے حیا بنا دیتی ہے، جو آپ کی اولاد کو بے شرم بنا دیتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر ڈبل وصول کرنے والے، کسی کو سود پر قرضہ دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے لوگوں کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ان 3 لوگوں کے علاوہ ہر مسلمان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تینوں کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔